لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك ونور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مدنی ملنے کیسے آپ؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرماؤ، آپ کا حافظہ مضبوط بناؤ اور آپ کو اپنے ماں باپ کا، اساتذہ کا، پیر و مرشد کا مطیع فرما بردار بنائے. پیارے مدنی ملنے اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں میں ہم نے نماز کی اہمیت کے متعلق چند روایات سنی تھی. اس کی برکتوں کے حوالے سے بھی ہم نے چند باتیں کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا. اب یہ بھی آپ کے علم میں ہے اور اکثر آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور بہت آزمائشوں اور دشواریوں کا سامنا ہوگا. اب ایسے میں نمازیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا. پہلا گروہ جو پہلا گروہ ہے، پہلا قافلہ ہے، یہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھا کرتے تھے. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے جب ہمیں اذان کی آواز سنائی دیتی اس وقت ہم مسجد میں پہلے سے موجود ہوتے تھے. سبحان اللہ. پھر دوسرا گروہ داخل ہوگا جن کے چہرے چاندنی کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے. تو پھر پوچھا جائے گا کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے تھے. جن کے چہرے ستاروں کی طرح دمکتے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھا کرتے تھے. پھر پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے مدنی ملوں، آپ نے دیکھا کہ نمازی کو کس قدر انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے. اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن بنانے کی کوشش کریں کہ آج دنیا میں بھی اگر پورے مدرسے میں جو سب سے اول نمبر آتا ہے، آپ خود سوچیں کہ جو آپ کے مدرسے میں 200-300 مدنی ملنے ہیں، آپ کو کتنا رشک آتا ہے اپنے اس ساتھی پر کہ اس نے نمایاں کارکردگی کی تو آج اس کو سب کے سامنے اتنی عزت مل گئی. تو کیوں نہ اللہ تعالی کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پر آج کی اس حکایت میں، اس روایت میں جو ہمیں مغرب پھر حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اذان ہوئی
تو اس وقت وہ گروہ مسجد میں ہی موجود ہوتا تھا. مطلب یہ کہ ان کو نمازوں سے اتنی محبت تھی کہ جیسے ہی اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے یہ مسجد کا رخ کر لیتے تھے. تو یہاں پر مدنی ملنے غور کریں اور سوچیں کہ کہیں ہم بھی یہ عادت بنا سکتے ہیں یا نہیں. پھر جب بنائیں گے تو اس میں کئی باتیں ہوں گی کہ ہمیں اگر مسجد جانا ہے تو کس طرح ادب کرنا ہے, مسجد میں کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح مسجد کے آداب کا خیال کرنا ہے. پھر دوسری بات ہم نے جو سنی کہ ان سے پوچھا گیا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم پہلے سے وضو کر لیتے تھے, لیکن جیسے اذان ہوتی تھی ہم مسجد میں فوراً چلے جاتے تھے. اور تیسرے وہ جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے تھے وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے. تو کیا خیال ہے, اپنے آپ کو کیسا بنانے کی کوشش کرنی ہے؟ یقیناً سب سے اعلیٰ منصب پانا ہے کہ جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس میں بعض اوقات ایسے معاملات بھی اپنائے جاتے ہیں کہ جن سے عبادت کی لذت کی دلوں سے ختم ہو جاتی ہے. آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں وہ کون سی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں تو یقیناً ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی. تو میٹھے میٹھے باپا جان کو دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں ہم سعادت مندی کا مظاہرہ کریں گے. اور سعادت مند کون ہے؟ سعادت مند وہ ہے کہ جو نیکی کی نصیحت کی بات کو قبول کرے. جی ہاں, یہ یاد رکھیے گا. آپ کہتے ہوں گے کہ ابو جان کو دیکھے ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں, امی جان کو دیکھے ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں, اور جناب قاری صاحب کو دیکھو ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں, تو یہ مدنی چینل پر دیکھیں تو یہ سمجھاتے رہتے ہیں. تو ہم اتنا کیسے سمجھیں؟ تو سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار وہ ہے جس کو نصیحت کی بات اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے. اور آپ خود بھی غور کر لیں کہ اگر آپ اچھے کہلاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھی بات کو مان لیتے ہیں. تو آئیے امیر علیہ سنت کی بات تو جس نے بھی مانی اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کوئی برکتیں عطا فرمائی, تو مرنے کے بعد آخرت کو کتنی برکتیں ملیں گی. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج امیر علیہ سنت ہمیں کیا مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, سنا ہے زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, تو کیا مدنی منوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ مدنی منوں والے میں کہہ نہیں سکتا, اور بتائیے کہ مدنی منوں کو تربیت حاصل کرنی چاہیے. کہ ابھی سے جو ایک تو چھوٹا بچہ جو نہ سمجھ بچہ ہوتا نا, وہ جب تک ہنستا نہیں ہے ماں باپ کو مزہ آتا نہیں ہے. اب اس کو بولے کہ ماں باپ کو اتنی زندگی کے لیے نیت کر کے ہنستے, یہ ممکن نہیں ہے. اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا نیت کا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح نہیں ہنستے تھے کہ جس سے آواز دوسرے تک پہنچے. اکیلے میں بھی نہیں, دکھا لوگ دوسرے میں موجود نہیں. اکیلے میں تو کون ہنستا ہے, جیسے وہ پاگل بولتے لوگ. تو انہیں اتنی آواز سے ہنسنا کہ لوگوں تک پہنچ جائے, یہ کہا کہلاتا ہے. یہ کر کے ہنستے ہیں, یہ کہا کہلاتا ہے. یہ سنت نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. کوئی لگاتا ہے تو مطلب یہ کہ اچھا نہیں ہے, کہ سنت نہیں ہے, اس کو نہیں لگانا چاہیے. جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں, متقی لوگ ہوتے ہیں, بزرگ لوگ نہیں لگاتے. عام طور پر جو سنت کے شیدائی ہوتے ہیں, عاشقان رسول کو بھی اس کی عادت نکالنی چاہیے. لیکن کوئی بزرگ اگر لگاتے ہیں تو اس کی بزرگی ختم نہیں ہو جائے گی. کوئی عالم لگاتا ہے تو بے عمل نہیں کہلائے گا, کیونکہ یہ سنت موقعہ نہیں ہے. لگایا تو گناہ گار نہیں ہے, لیکن اچھی بات نہیں ہے. لوگوں پر اثر اس کا اچھا نہیں پڑتا. تو ایک کہا یہ سنت نہیں ہے. تو ایک تو ہنسنے کی 3 صورتیں ہیں. کس میں؟ ایک تو کہا کہ جو ہمارے آقا نے کبھی نہیں لگایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کی پسند ہماری پسند, ہم بھی انشاءاللہ بچیں گے اس سے. اور دوسرا ہے کہ
ضحک انہیں اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود سن لے، دوسرا نہ سن، خود سنے، اتنی آواز نکلے ہنسنے میں، یہ ضحک کہلاتا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ثابت ہے، اور ہنسنا اسی کو بولتے ہیں، لیکن بکثرت ضحک ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہی ہے کہ کثرت ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا، تو کبھی موقع پر آپ کا ہنسنا ثابت ہے، لیکن مسجد میں یاد رکھیے کہ ہنسنا جو ہے اس سے منع ہے، یہ ہنسنا بھی منع ہے، کا تو زیادہ منع ہوگا، پھر ہنسنا بھی منع ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، قبر میں اندھیرا آئے گا وہ ہنسے گا، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اور تیسرا تبسم، تبسم یعنی مسکرانا، یعنی مسکرانا جائز ہے، بلکہ یہ سنت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت مسکراتے تھے۔ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے کہ میں جب بھی دیکھتی ہوں بات کرتے ہیں مسکراتے رہتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے جب بھی بات کرتے تو مسکراتے تھے، تو اس لیے میں بھی مسکراتا ہوں، سنت ہوا کرتے تھے، تو ہمیں بھی سنت کی ادائیگی سے موقع کی مناسبت سے مسکرائیں گے تو ہم کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے مسکرانا اچھا ہے، کسی کا دل خوش ہوگا کہ مومن کے سامنے مسکرانا یہ صدقہ ہے، جو صدقے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ، اس لیے مسکرانا چاہیے، مگر موقع سے۔ اب آپ کسی کی میت میں جا کر مسکراتے رہے تو وہ اس کا دل دکھے گا، تو میری ماں مر گئی، اس کو مزہ آ رہا ہے، مسکرا جا رہا ہے، تو موقع باہر ہونا چاہیے کہ جب میت میں جائیں تو پھر تھوڑا منہ پر غم کے آثار ہوں، سیریس، تو اس لیے وہ نا التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان، یہ تبارک شریف کی حدیث ہے کہ تبسم اللہ کی طرف سے اور کہا شیطان کی طرف سے، ہاں 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 کر کے ہنستے نا، تو یہ کہا شیطان کی طرف سے۔ یہ معززین کو اور نیک بندوں کو، عاشقان رسول کو اچھا نہیں لگتا، یہ زیب نہیں دیتا، ان کو بچنا چاہیے۔ تو کوئی کہا لگا تھا تو اس کی طرف ہمیں مطلب ہے کہ کوئی بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، تو کرتے ہیں، مطلب آج کل تو ہنستے لوگ زور زور سے، ہم اپنا کریں، وہ اپنا کر رہے ہیں، تو بہرحال کہنا سنا چاہیے۔ وہ قرآن پاک کی ضمن میں ایک آیت سنا آپ کو، پارہ 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 82، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو انہیں چاہیے تھوڑا ہنسے اور بہت روئیں، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ اس کے تحت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ خزان العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کہ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے تھوڑا سا اور بہت روئیں۔ کیا تحت فرماتے ہیں؟ یعنی دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی بھی دراز مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی اور آخرت دائم اور باقی ہے۔ پھر آگے جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ اس کے تحت فرماتے یعنی آخرت کا رونا دنیا میں حسن و خبیث عمل کرنے کا بدلہ ہے۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ غفلت سے ہنستا نہ رہے ہر وقت، بلکہ زیادہ اس کو رونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ نجات مانے چھٹکارا، آزادی۔
یعنی یوں سمجھو کہ جہنم سے کیسے بچا جائے، عذاب سے کیسے چھٹکارا، نجات کیا، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے، آفتوں سے اور مکروہات سے، گناہوں سے۔ تو بہرحال یہ کہ نجات کیا ہے، چھٹکارا کیا ہے، تو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ کہ زبان کو قید کرو، قید میں رکھو، قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، اور رونا اختیار کرو۔ مطلب کم بولو، ضرورت کی بات ہے تو بولو، فضول بات مت کرو، گناہ بری باتیں تو وہ تو کرنی نہیں ہے۔ زبان میں ضرورت کے وقت بولے، فالتو باتیں نہ کرے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، گھر تمہیں کافی ہو، گھر میں رہے۔ نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو نماز کے لیے نکلے، کسی ضروری کام سے جانا ہے تو گھر سے باہر نکلے، ورنہ کھانا کا گھر سے باہر نہ نکلے، اور رونا اختیار کرو۔ نجات جس کو چاہیے، 3 مدنی پھول اس میں ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھے، گھر سے باہر نہ نکلے بلا ضرورت، اور رونا اختیار کرے، اپنے گناہوں پر ندامت سے رویا کرے، روئے، اللہ کے خوف سے روئے، اللہ نصیب کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارا کل کا سوال تھا جنتی عورتوں کی سردار کس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا جاتا ہے؟ آئیے ہمارے مدارس المدینہ کے مدنی منع اس کا کیا جواب دیتے ہیں، غور سے سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد حسن ہے، جیسا تم نے جنت جانے بنا دوست سے بات کروں، مجھے اپنا چینل بہت پیارا لگتا ہے، میں سے وہ شوق سے دیکھتا ہوں جو بھی آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میرا نام محمد زین علی اطاری ہے، مدرسۃ المدینہ طلاب اللہ طیبہ سے میں بول رہا ہوں۔ میرا سوال کا جواب یہ ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ میں خورشید سیرت تاریخ مدرسۃ المدینہ جون نظر سردار آباد۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ محمد شاہد اطاری، مدرسۃ المدینہ انوار القمر ساہیوال۔ مجھے متنی چینل اور متنی منوں کا پروگرام بہت پسند ہے، میں اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس پروگرام میں، اس کا جواب ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ محمد علی شاہ اطاری، مدرسۃ المدینہ جدید جاپنا آباد کشمیر۔ مجھے مدنی چینل بہت پسند ہے، اور یہ جو مدنی منوں کا پروگرام ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے حاجی امین صاحب مجھے بہت پسند ہے۔ جس طرح یہ سمجھاتے ہیں مجھے ان کا انداز بہت پسند ہے، اور جو انہوں نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب ہے جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ مدرسۃ المدینہ سے جانے میں دینا ڈیالہ روڈ راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ جو مدنی منہ کے پروگرام میں سوال پوچھا گیا، آج کے سوال کا جواب یہ ہے، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ محمد انس بن محمد امین اطاری، میں مدرسۃ المدینہ ریول چوک بابو مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرا نام محمد وسیم اطاری، مدرسۃ المدینہ ریگل چوک، جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حسان اطاری، مدرسۃ المدینہ نور سوسائٹی کراچی۔ مجھے مدنی منوں کا پروگرام بہت پسند ہے، اس میں بہت پیاری پیاری باتیں تو بتائی جاتی ہیں، اور بچوں کے علم میں اضافے کے لیے بہت پیارے پیارے سوالات کیے جاتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب ہے جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ محمد سمیر اختاری، مدرسۃ المدینہ سوسائٹی کراچی، جنتی عورتوں کا سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابو ہریرہ ہے اور میں مدرسۃ المدینہ دینا بنو مدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کا سوال کا جواب یہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت کی سردار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ
माशाअल्लाह آپ لوگوں نے جوابات دیے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. ہماری مجلس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ان مدنی ملنے کا تحفہ میں پیش کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، میں سب گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. صلی اللہ علی محمد. تو پیارے پیارے مدنی ملنے، نماز ایک اہم عبادت ہے اور اس میں کئی ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن میں نماز جو ہے وہ مکروہ بھی ہو جاتی ہے، نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ سلسلے میں ہم مدنی ملنے کے حوالے سے چند ایک ضروری احکامات آپ کو پیش کریں. جیسا کہ ہمارے مدنی ملنے نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ہمیں ان سلسلوں سے سیکھنے کی سعادت ملتی ہے. تو آپ اس معاملے میں ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ جو مدنی ملنے لکھنے کی عادت جن کی ہے، جو لکھ سکتے ہیں، تو دیکھیں امیر علیہ سنت اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں. اور آپ نے اکثر مدنی چینل پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسلام بھائی امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کو لکھتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کون ہے؟ علم کو لکھ کر قید کر لیں. تو کئی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو یادگار بنیں گی. تو آپ بھی اگر کوشش کریں اور قاری صاحبہ اس پر اگر ہمارے جو ہے مدنی ملوں کو ترغیب دلوائیں اور ان کو اس معاملے میں ان کی حوصلہ افزائی کریں تو انشاءاللہ اس کی آپ کو بے شمار برکتیں ملیں گی. آج کا سوال نوٹ کر لیں. فون نمبر 02134942526 02134942526 اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 0301261217 0301261217. آپ کا سوال جسے آپ نے اس کا جواب اپنے نام، اپنے مدرسے کے نام کے ساتھ ریکارڈ کروانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا ایک نام مخصوص ہے. دیکھتے ہیں ہمارے مدنی ملنے کتنا اس سوال کو جواب دینے میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اپنے عزم کا اظہار کریں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور حکم مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پر امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. حیات نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب.